یہاں ہمارے قاری صاحب تھے، اب پتہ نہیں کئی اور ہوں گے. ایک دن میں نے دیکھا، میں سامنے بیٹھ کے دیکھتا ہوں، چھوٹا بچہ آیا، اس کے پاس ٹفن ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس میں انڈا ہے اور پراٹھا ہے. کس کے لیے؟ قاری صاحب. اچھا چلو. ایک اور آیا، اس کے پاس بھی ایک ٹفن ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں حلوہ ہے. اچھا پھر چلو. 3 4 5 بچے اندر ساز و سامان لے جا رہے ہیں. جب مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا جاؤ اندر سے حجاجر کو پکڑ کے لے آؤ. ناشتہ تو آدمی ایک ناشتہ کرتا ہے، جامع میں چائے اور روٹی ملتی ہے، اور تم نے کی ہوگی. یہ بچوں کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی عید کے دن ہے، کوئی خاص موسم ہے. اللہ کہنے لگا یہ اپنے شوق سے لاتے ہیں. میں نے کہا شوق سے لاتے ہیں، مگر شوق دلانے والے تم ہو. تم نے ایسا بھیم بجایا ہے جس کے نتیجے میں ان غریبوں کو ذرا خوشامد کرنی پڑتی ہے. میں ایک اور جگہ مہمان تھا، تو وہاں بچہ نہیں جا رہا تھا پڑھنے کے لیے. ماں نے اس کو کہا کیوں؟ کہا مجھے سبق یاد نہیں ہے، قاری صاحب سزا دیں گے. تو ماں نے اس کو کہا چلو یہ 100 روپے دے دینا. دیکھا راشی. یقین تھا کہ جب 100 روپے ہاتھ میں رکھ لیں گے، چلو آج یاد نہیں ہے کل یاد کرنا. ہاں حکومت اب بھی برقرار ہے، کل نہیں چھوڑوں گا آپ کو. سزا ٹل گئی ہے. اگر قراء اور حفاظ جو ان کا منصب شریف ہے اس کے مطابق چلے تو وہ ہمارے سر کے تاج ہے، اور وہ امت کا ہراول دستہ ہے. سب ایسے نہیں ہے. بیک نہ تراشید در مجلسے برنج دلی ہو شمندہ بسے. کوئی ایک ہی خراب ہوتا ہے 100 میں 200 میں. اکثر تو دین کا کام کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے دین کو تر و تازہ رکھا ہے، اور اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے.